نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، مسلمان وہ فرد ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات پر صدق دل سے ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے نام اللہ کا یہ پیغام اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی اساس پر جو بھی معاشرے تشکیل پذیر ہوں گے ان کو نہ صرف دنیا میں کامیابی بلکہ آخرت میں کامیابی بھی یقینی ہے۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ ایک مسلمان قرآن حکیم کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پورے تواتر اور تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہے۔ قرآن حکیم کا صحیح مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنا اور پڑھانا، اس کے احکامات کو سمجھنا، اس کے اساس پر جو نظام زندگی استوار ہونا ہے اس کی فقہ اور تفقہ حاصل کرنا اور اس پر عمل درآمد کے لیے اپنے تئیں عظیم جد و جہد اور کوشش اور کاوش جاری رکھنا، یہ پورے تسلسل اور تواتر کے ساتھ امت محمدیہ میں پچھلے 1400 سال سے جاری و ساری ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین پیدا کرتا ہے اور رسالت کا بنیادی اظہار کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں ہوا ہے۔ رسالت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام انسانیت کے نام پہنچانے والے شخصیت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب دراصل اللہ کے لائے ہوئے اس پیغام کو سمجھنا سمجھانا ہے جس کی اساس پر انسانی معاشرے تشکیل پذیر ہوں۔ اگر یہ فہم، یہ شعور، یہ تفقہ قرآن حکیم کا صحیح نظم سمجھ میں آ جائے اور انسانیت اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی یقینی ہے۔ اب اللہ کا پیغام دنیا میں کیوں نازل ہوا؟ انسانیت سے اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اور پھر پیش آمدہ معاملات میں اس کا درست فہم حاصل کرنا، یہ ہمیشہ سے علماء ربانیین اور اولیاء حقانیین کے پیش نظر رہا ہے۔
اس بات کو انہوں نے یقینی بنایا ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے نہ صرف احکامات و شرائع بلکہ ان احکامات پر عمل درآمد کی قرآنی حکمت عملی اسے سمجھا جائے، قرآن حکیم کے پیغام پر عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس حکمت عملی کے تحت کام ہوگا، قرآنی حکمت کیا ہے۔ یہ ہمیشہ سے محققین علماء کے نزدیک قرآنی تعلیمات کا مغز رہا ہے۔ حکمت قرآن نہ سمجھی جائے تو قرآن حکیم کی آیات اور اس کی تشریح میں جو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس کا سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ قرآن حکمت اپنے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ صرف قوانین کا یاد کر لینا، احکامات کی ترتیب سمجھ لینا، احکامات سے متعلق جو حدود و فرائض متعین کیے ہیں ان کو رٹا لگا کر ایک ترتیب سے یاد کر لینا، یہ تبھی اس کا فائدہ ہے کہ جب ان احکامات اور شرائع پر عمل درآمد کی حکمت عملی جو قرآن حکیم نے واضح کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واضح ہوئی ہے، اسے سمجھا جائے۔ آج کے اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ احکامات و شرائع تو کسی نہ کسی درجے میں ظاہری ترتیب کے مطابق ہمارے علم میں آ جاتے ہیں۔ مثلاً نماز 5 اس کے اوقات ہیں، اتنی رکعتیں ہیں۔ رمضان اس کا بنیادی حکم یہ ہے کہ 1 سال میں 1 مہینے کے روزے، اور روزے کا نظم یہ ہے کہ صبح اس وقت سحری سے لے کر اور غروب آفتاب تک اس کا وقت ہے۔ حج، زکوٰۃ، اسی طریقے سے اور جو ہم علماء سے کچھ احکامات سنتے رہتے ہیں، اس کے قوانین اور اس کے ضمنی جو ذیلی ضابطے ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، باقی اعمال کیسے کرنے ہیں۔ تو احکامات قرآنیہ کا علم وہ ہمارے مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اسلام کی جو موٹے موٹے بنیادی احکامات ہیں ان کا ایک تعارف ہو جاتا ہے، انٹروڈکشن ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی اسکول آف تھاٹ کا، اس کے بنیادی قوانین اور ضابطوں کا عملی نظام تبھی قائم ہوتا ہے کہ جب ایک علمی منہج کے طور پر اس کا مکمل نظام، اس میں اختیار کیے ہوئے بنیادی اساسی اصول اور تمام قوانین کا باہمی ایک دوسرے سے جو ربط اور تعلق، پورا ایک اسٹرکچر بنتا ہے، جب تک وہ سمجھا نہ جائے تو اسے علم نہیں کہتے۔ علم بنتا ہی تب ہے کہ جب انسانی مسائل کے تمام امور اور قوانین کو ایک کلی نظام کے تحت، اجتماعی نظام کے تحت سمجھا جائے۔ یہ علمی نظام کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، یہ کس چیز پر استوار ہے، وہ آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ وہ بنیادی چیز حکمت ہے۔ قرآن حکیم اس حکمت کو مختلف انداز اور اسلوب میں سمجھاتا ہے۔ قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو حکمت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یؤتی الحکمہ
من یشاء، حکمت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اسے عطا کرتا ہے جو خود چاہے پہلے۔ تمام مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس حکمت سے مراد نبوت نہیں ہے، وہ عقل ہے، وہ شعور ہے، وہ فہم ہے، وہ بصیرت ہے، وہ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب ہے۔ جتنے بھی اس پر تابعین نے، تبع تابعین نے، عبداللہ ابن عباس نے اس کی وضاحت میں جتنی گفتگو کی ہے، اس کا تعلق اس فہم و شعور، عقل و حکمت سے ہے جس کی اساس پر کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا عملی نظام قائم کیا جاتا ہے، کسی بھی قانون کا جو عملی پروسیجر ہے وہ طے کیا جاتا ہے، کسی بھی ضابطے کو جب روح بعمل لایا جاتا ہے اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ اور اس حکمت کے لیے قرآن حکیم نے ایک بڑی بنیادی بات فرمائی ہے کہ یہ حکمت جس کو اللہ نے عطا کر دی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہوگی۔ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے یہ حکمت عطا کر دی گئی اس کو دنیا کی تمام بھلائیاں ہر طرح کی اسے حاصل ہوگی، خیرا کثیرا، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، ہر پہلو سے انسانی وجود کے جتنے بھی رشتے اور تعلقات، خواہ وہ اس دنیا سے ہیں یا مرنے کے بعد آخرت کے مختلف مراحل سے ہیں، ان تمام کی اسے خیر کثیر مل گئی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ حکمت، اس کی نصیحت، اس کی یادداشت، اس کو اپنے پاس رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو عقل مند ہیں۔ حکمت کا بڑا گہرا تعلق عقل سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ حکمت کی نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر وہ لوگ جو عقل مند ہیں، جن کے دماغ میں مغز ہے، جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، لب رکھتے ہیں، انہیں یہ حکمت سمجھ میں آئے گی، وہی اس سے پورے طور پر نصیحت حاصل کریں گے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں حکمت کی وضاحت کی ہے اور اس کو خیر کثیر قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام کار رسالت جنہیں کہا جاتا ہے لگائے گئے ہیں، ان میں بھی فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اس کی تعلیم دیں، تزکیہ کریں، اور وَيُعَلِّمُهُمْ الْحِكْمَةَ، ان کو حکمت سکھائیں، عقل سکھائیں، شعور سکھائیں۔ گویا کہ نبی کے فرائض میں سے حکمت سکھانا ہے، اور اللہ کی عنایت سے انسانوں میں سے جو عقل مند ہیں یا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول دونوں نے انسانیت کو حکمت سکھانے کا عزم کیا ہے ان دونوں آیات کے تناظر میں۔ اللہ نے کہا عطا کرنی ہے حکمت، اور وہ عطا کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانا ہے۔ حکمت کو بڑی بنیادی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور خاص طور پر قرآنی حکمت، وہ عقل جو عقل معاشی ہے یا عقل مادی ہے، اس کی حکمت تو صرف اس مادے کی ساخت کے اعتبار سے،
یا معاش کے عقل کے مطابق ہے دنیا میں رہنے کے اعتبار سے، اور ایک وہ عقل جو انسانی زندگی کے جملہ مراحل کے حوالے سے ہے۔ وہ عقل، وہ صلاحیت اور استعداد جو ان دنیا اور آخرت دونوں دائروں میں انسانیت کو کامیاب بنانے والی ہے، وہ عقل سکھانے کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے۔ حکمت کے اس معاملے کو درست تناظر میں سمجھنے کے لیے قرآنی اس حکمت کو واضح طور پر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ حکمت کا پہلے معنی، مفہوم اور مطلب سمجھا جائے، اور پھر اس سے جو دین اسلام کا مکمل نظام اس پر استوار ہوتا ہے اسے سمجھا جائے۔ حکمت بنیادی طور پر گرد و پیش کے بنیادی حقائق کا ادراک کرنے اور جو حقائق سامنے ہوں ان کی اساس پر ایسا طریقہ کار اختیار کرنے کہ جو آپ کا مقصد اور ہدف ہے، آپ جس نظریے سے وابستہ ہیں، جس اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہیں، اس کے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں، خاص طور پر انسانیت کی کامیابی کے لیے درست طور پر انسانی معاشرے کو استوار کر سکیں۔ گویا کہ دو جز ہیں حکمت کے، دو پہلو ہیں۔ ایک ہے حقائق تک رسائی، معرفت الاشیاء کما ہی، گرد و پیش میں جو اشیاء، حقائق، چیزیں ہیں ان کی مکمل طور پر کما حق ہو اس کا ادراک کرنا، معرفت حاصل کرنا۔ ان اشیاء میں تمام چیزیں مادی ہوں، معاشی ہوں، قرآنی احکامات ہوں، قوانین سازی کی بات ہو، سماج کے مختلف پہلو ہوں، جس درجے میں آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلقہ اشیاء۔ ایک معلم پڑھانا چاہتا ہے تو تعلیم کے اجزاء، ایک انجینئر ہے میٹیریل کے اجزاء، ایک ڈاکٹر ہے انسانی جسم کے بنیادی حقائق، ادویات کے بنیادی حقائق، کون کون سی دوائی انسانی جسم پر کہاں اور کیسے اور کس طرح اثر کرتی ہے، اس کا کیمیکل ایکشن یا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، یہ حقائق۔ تو حکمت میں حقائق سمجھے جاتے ہیں پہلے، اور جب کسی چیز کے بنیادی حقائق سامنے آ جائیں تو ان حقائق کے تناظر میں جو دستیاب وسائل اور معاملات یا حالات ہیں اس کے مطابق بہتر سے بہتر صورت اختیار کرنا جس کے درست نتائج سامنے آئیں۔ مریض کے جسم کے حقائق سامنے آئے ہیں ڈاکٹر کے، تو اس کے مطابق ان حقائق کی روشنی میں ایسا علاج معالجہ یا ادویات تجویز کرنا کہ جس سے وہ امراض دور ہو جائیں اور وہ صحت مند ہو جائے۔ ایک انجینئر ایک پروجیکٹ کا اس نے ملاحظہ کیا، اس کے جو بنیادی حقائق سامنے آئے تو اب اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کی زندگی یہ تو دنیا کی، ایسے ہی ایک انسان کو مختلف مراحل سے گزرنا ہے، اس دنیا کے 50-60 سال بھی، قبر بھی، حشر بھی، آگے جنت جہنم بھی، تو اس کے بنیادی حقائق کیا ہیں؟ جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی ہے وہاں تک تو وہ حقائق اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور جہاں عقل کی رسائی نہیں ہوتی تو وہاں وحی الہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر کے بتلاتے ہیں کہ قبر کے یہ بنیادی حقائق، حشر کے یہ حقائق، جنت دوزخ کی یہ حقائق۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ کامیاب ہونا ہے، ترقی کے مراحل طے کرنا ہے، اسے اختیار کریں۔ تو سب سے پہلے حقائق کا درست طور پر دریافت کرنا،
اور پھر دستیاب حقائق اور حالات کے مطابق وسائل کی ایسی ترتیب قائم کرنا، ایسے انداز میں اسے لے کر چلنا جس سے مطلوبہ نتائج و مقاصد حاصل ہو سکے۔ ڈاکٹر کو مطلوب ہے انسانی مریض کا صحت مند ہونا، انجینئر کو مطلوب ہے اس سول سٹرکچر کا، اگر وہ ماہر ہے تو اس پروجیکٹ کے سول سٹرکچر کا درست ہونا، الیکٹریکل کا ماہر ہے تو بجلی کے نظام کا درست ہونا، اور کسی شعبے کا ہے تو اس کا نتائج آئیں گے تو ترقی کرے گا، نتائج نہیں ہے تو ترقی نہیں۔ اور حکمت میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ جو بنیادی اساسی اصول یا علم ہے، قوانین اور ضابطے ہیں، ان کی اپلیکیشن اس پروجیکٹ پر کیسے ہوگی۔ صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے، علم تو اصولی اور کلی بات بیان کر رہا ہے، اس کو عمل درآمد کے لیے زمینی حقائق کو سامنے رکھیں۔ اور دیکھیے، جیسے دنیا کے دیگر معاملات میں یہ حکمت ضروری ہوتی ہے، ایسے ہی دین کے تمام احکامات اور شرائع میں بھی حکمت ضروری ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتلا دیا کہ اس وقت سے اس وقت میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنی ہے۔ جی، بنیادی قانون پتہ چل گیا ہمیں۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس وقت میں اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور اس طرح پڑھنی ہے۔ لیکن یہ سارے عمل حکمت کے متقاضی ہیں، جی، کہ جس جگہ پر آپ ہیں وہاں آپ کو ایک حقیقت تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اس وقت آپ کس وقت میں ہیں۔ اگر یہ حقیقت معلوم نہیں ہے، کسی کمرے میں بند ہے، نہیں پتہ آپ کو سورج کہاں کس وقت ہے، رات ہے، دن ہے، کیا ہے، تو آپ کیسے طے کریں گے کہ مجھے کون سے وقت کی نماز پڑھنی ہے؟ جی، آپ کو پہلے معرفت الحقائق، معرفت ہونا ضروری ہے کہ یہ وقت کون سا ہے، تبھی آپ 2 رکعت پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے۔ وقت کا پتہ چل گیا۔ لیکن ایک بنیادی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، وضو آپ کو کرنا ہے، تو پانی کی تلاش، پانی کا موجود ہونا یا نہ ہونا، یہ بھی حالات پر موقوف ہے۔ پھر جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو کیا اتنی جگہ گنجائش ہے کہ جس میں 10 آدمی جمع ہو کر نماز پڑھیں یا 2 4 مل کر پڑھیں؟ یعنی اس کا جو پریکٹیکل ہے، اس کے لیے جو معروضی حقائق ہیں وہ سامنے رکھنے ہوں گے۔ ان معروضی حقائق کے تناظر میں آپ کا تصور ہوگا جی جماعت سے نماز پڑھنی، ہزاروں آدمی پڑھیں، جگہ ہی نہیں ہے اتنی ہزاروں آدمی پڑھنے کی۔ کہ حضور نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کی جگہ نہیں ہے، 2 آدمی 3 آدمی کو جگہ، مثلا جماعت تو ہے لیکن چھوٹی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی اہم سفر پر ہیں، وقت تو ہو گیا ہے جی، اور اس سفر کی وجہ سے آپ اس سفر کے دوران کسی بھی وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اول میں پڑھیں، درمیان میں پڑھیں، آخر میں پڑھیں۔ یہ آپ حکمت کی بنیاد پر طے کریں گے نا۔ تو حکمت حقائق کی دریافت اور حقائق کے مطابق اس عمل کو سر انجام دینے کے لیے معروضی حقائق کو پیش نظر رکھنے کی بات ہو۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، ایک آدمی مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، حکم تو ہے، تو کیا ہے، وہ روزہ قضا کرے گا، بعد میں ادا کرے جب وقت گزر جائے گا۔ تو ہر معاملے میں ایک بنیادی حکمت کار فرما ہے۔ حج کرنا ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں۔ استطاعت ہے تو پھر
پھر استطاعت جس درجے کی ہے اس کے مطابق، ایک آدمی معذور ہے نہیں چل سکتا، اس کی معروضی حقیقت یہ ہے کہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کر تو طواف کر سکتا ہے، ویسے نہیں کر سکتا۔ تو آپ یہ کہیں گے جی طواف اس پر کیا، اس پر کیوں نہیں؟ تو بھائی ہر چیز کو عمل میں لانے کے لیے اس وقت کے جو معروضی حقائق ہیں وہ سامنے رکھنا ہو، اس کے تناظر میں ان احکامات پر عمل درآمد ہوگا۔ تو ہر کام کرنے کے لیے خاص شریعت کا کوئی فرض ہی ہو، اس کے لیے حکمت ضروری ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیے جیسے عبادات کا معاملہ ہے، ایسے ہی ارتفاقات کا معاملہ ہے۔ گھریلو نظام، نکاح ہونا چاہیے، رشتہ ہی نہیں مل رہا آپ کو، تو گھر کہاں سے بنے گا؟ اس کے لیے معروضی حقائق ہوں گے نا، دیکھ بھال کرنی پڑے گی، ادھر ادھر سے رشتے دیکھنے پڑیں گے، کام کرنا پڑے گا، پھر جا کر نکاح کی سنت پوری ہوگی۔ جیسے دستیاب وسائل ہیں اسی کے مطابق گھر ہوگا، اسی کے مطابق کھانا پینا ہوگا، اسی کے مطابق کپڑا لتا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ جیسی صلاحیت، جیسی استعداد، ان حقائق کی روشنی میں آپ لیکن شرط بنا دی کہ میاں بیوی، اولاد، ماں باپ کے درمیان جو حقوق و فرائض ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا عمل ہے، وہ رہنا چاہیے، چاہے کہ چھوٹے سے سادہ سے گھر میں ہو، یا ایک متوسط گھر میں ہو، یا کسی اور بہت ہی اچھے قسم کے گھر کے اندر ہو۔ وہ گھر کا ماحول افراد اور دیواروں کا نام نہیں، وہ تو اس پیار و محبت، تعلق اور رسپیکٹ کا نام ہے جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر سخاوت ہو، اس کے اندر عدالت ہو، اس کے اندر رحم دلی ہو، انسان دوستی ہو، یہ بنیادی مقصد اور ہدف ہے۔ نماز کا بنیادی مقصد اللہ سے تعلق اور ارتفاقات کا تعلق، انسانوں کے درمیان ایک دوسرے سے تعلق۔ اسی طریقے سے مختلف خاندان اور مختلف پیشوں کے اجتماعی تعلقات وہ استوار اور کنٹرول ہوتے ہیں ملک کے قومی نظام کے ساتھ۔ تو قومی نظام کے بنیادی حقائق کیا ہیں؟ ہر ملک کا جغرافیائی محل وقوع، ہر ملک کی جو موقع پر موجود سیاسی طاقت اور صورتحال، اقتصادی وسائل، معاشی طاقت، صلاحیت اور استعداد افراد کی، یہ تمام چیزیں ملیں گی تو قومی نظام وجود میں آئے گا، اس کے بنیادی حقائق سامنے آئیں گے۔ اس ملک میں کتنے تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں کی اہلیت کیا ہے، کون کون سے وہ تخلیقی کام کر کے اپنی معیشت کو درست کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کی سیاسی شعور کی کیفیت کیا ہے، فہم کیسا ہے، عقل کا استعمال کیسے ہے، نتائج کیسے ہیں۔ تو ریاست بنتی ہیں ان افراد کی اجتماعی طاقت سے کہ ان کے بنیادی حقائق سامنے ہوں۔ صرف تصورات کی بنیاد پر تو ریاستیں نہیں بنتی، قومی نظام تو وجود میں نہیں آتا۔ اچھا، اسی طریقے سے بین الاقوامی نظام میں ہر دور کے جو اقوام عالم کی حالت ہے، ان کے تعلقات کی نوعیت ہے، ان کی سیاسی طاقت، معاشی قوت، افرادی قوت، ان کی صلاحیت و استعداد، ان کی ٹیکنالوجی کے حصول کی جو صلاحیت ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہے، تب بین الاقوامی تعلقات وجود میں آتے ہیں، خلا میں تو نہیں ہے۔ حکمت نام ان بنیادی حقائق کو پیش نظر رکھ کر مصلحتوں کو متعین کرنا اور مفاسد کو سمجھنا کہ فساد انگیز قوتیں کون سی ہیں، ایک گھر کو تباہ کرنے والی، عبادات کے نظام کو تباہ کرنے والی، ریاستی نظام کو تباہ کرنے والی، بین الاقوامی نظام کو ختم کرنے والی، اور کون کون سی قوتیں ہیں یا کون کون سے بنیادی حقائق ہیں جو ایک عبادت کو اللہ کے ساتھ مخلصانہ جوڑنے،
انسانیت کی خدمت کا خاندانی نظام بنانے، قومی نظام استوار کرنے، بین الاقوامی نظام استوار کرنے، ان کی مصالح مصلحتیں کیا ہیں اور مفاسد کیا ہیں، دونوں کے آپ کو دو کالم بنانے ہیں۔ ایک انسان جب مریض ہوتا ہے تو ایک ڈاکٹر جب اس کے حقائق دریافت کرتا ہے جسم کے، تو وہ دو لسٹیں بناتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے فائدہ مند ہے، دوائی، غذا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ماحول، اور یہ چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں کہ کون سے ماحول میں رہے گا تو بیمار مزید ہوگا، کون سی غذا کھائے گا تو بیمار پڑے گا، کون کون سی ادویات استعمال کرے گا جو اس مرض کے دور کرنے سے تعلق نہیں رکھتی تو بیمار پڑے گا۔ تو یا مصالح ہوں گے یا مفاسد۔ ایسے ہی کسی ریاست کے لیے قومی سطح پر سیاسی، معاشی، سماجی حوالے سے مصالح کون سی ہیں، حقائق کی دریافتگی میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ مفاسد کون کون سے ہیں، کون سی چیزیں فساد پیدا کر رہی ہیں ریاست میں، ریاستی نظام میں۔ ایسے ہی بین الاقوامی نظام میں مصالح کیا ہیں اور مفاسد کیا ہیں، حقائق دریافت کرنے کا مطلب تو یہ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک منفرد بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کے اساس پر، قرآنی حکمت کے اسلوب پر جو بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآنی حکمت کے تناظر میں دو بنیادی علوم عطا کیے ہیں، علم المصالح والمفاسد، پہلا علم۔ دوسرا علم علم الشرائع والحدود، ایک طرف مصالح اور مفاسد اور دوسری طرف شرائع اور حدود۔ علم المصالح والمفاسد وہ بنیاد ہے، وہ سمجھا جاتا ہے حکمت کے اصول پر، اس لیے وہ عقل انسانی سے بھی اپنے اپنے شعبوں کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ مصلحت کیا ہے اور مفسدہ کیا ہے۔ وہ مصلحت اور مفسدہ اس کا تعین کیا جائے گا، اس کی حقیقت دریافت کی جائے گی، وہ آپ کے مطالعے سے ہے، آپ کے تجربے سے ہے، اور جہاں آپ کا مطالعہ، تجربہ یا عقل نہ پہنچ رہی ہو وہ معاملات، اور وہ معاملات عام طور پر قبر، حشر اور معاد اور آخرت سے متعلق، تو وہاں اس کی مصلحت اور مفسدہ وہ اولو العزم، اعلیٰ اونچے درجے کے دماغ رکھنے والے انبیاء علیہم السلام، جن پر وہ مصلحت یا وہ حقیقت منکشف ہوئی ہے، اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ہر آدمی، کسی سوسائٹی کا ہر آدمی تمام شعبوں کی مصلحتیں جان سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک عام مریض، اس کے جسم میں کیا مفسد ہے اور کیا اس کے لیے مصلحت ہے خود جان سکتا ہے؟ اسے اعتماد کرنا پڑے گا ڈاکٹر، جس کو وہ اپنا جسم دکھانے کے لیے آیا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ کیا ایک عام آدمی کسی بلڈنگ کی مصلحت اور مفسدے کو خود جان سکتا ہے؟ یا اس نے جو جانا ہے وہ واقعی اتھینٹک ہے، صحیح ہے؟ نہیں۔ ایک انجینئر ہی، اس نے اپنے دماغ کو خرچ کیا ہے، 4-5 سال 10 سال اپنے تجربے اور مشاہدے سے اس نے اسی علم پر، اسی پروجیکٹ پر کام کیا ہے،
اس کا اڑنا بچھونا دن رات یہی ہے کہ وہ انجینئر ہے۔ تو اس لیے باقیوں کو اس کی بیان کردہ مصلحت اور اس کے بیان کردہ مفسدے کو قبول کرنا ہوگا، اس کا تجربے سے پتہ۔ استاد جس نے ساری عمر پڑھایا ہے، مصلحت اور مفسدات تعلیم کے حوالے سے وہ جانے گا نا۔ طالب علم کہے کہ نہیں جناب مجھے مصلحت زیادہ پتہ ہے۔ اسی طرح جہاں انسانی عقل وہ دریافت کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے تو اس سے سینئر جو علم والا ہوتا ہے وہ اس پر گفتگو کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مثلاً مصلحت اور مفسدہ بیان کر کے ایک دوائی دے دی، اس کا سینئر پروفیسر آتا ہے، اس کو دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے کی یہ دوائی ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک اعلیٰ درجے کا علم والا ہوتا ہے۔ تو جہاں عام انسانیت کی عقل ختم ہو جاتی ہے تو وہاں انبیاء کی عقل، صحابہ کی عقل، اولیاء اللہ کی عقل کام کرتی ہے۔ وہ جس کو مصلحت کہیں گے وہ مصلحت ہے، اور وہ جسے مفسدہ کہیں گے وہ مفسدہ ہے۔ تو یہ مصلحت اور مفسدہ جاننا یہ حکمت کا بنیادی اسلوب ہے، حکمت کا دائرہ کار ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ علم المصالح والمفاسد میں انبیاء علیہم السلام نے، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ امور ہے، یہ مصلحت ہے، یہ مفسدہ ہے۔ مثلاً حکماء نے، انبیاء نے بتلایا کہ عدل انسانی سوسائٹی کی مصلحت ہے، ظلم انسانی سوسائٹی کا مفسدہ ہے، صلہ رحمی انسانی سوسائٹی کی مصلحت ہے، اعلیٰ اخلاق کا ہونا، طہارت کا ہونا، اخبات کا ہونا، سماحت کا ہونا، عدالت کا ہونا، پیار و محبت کا آپس میں ہونا، اعلیٰ اخلاق والا ہونا، یہ ساری مصلحتیں ہیں۔ اور یہ مفسدے ہیں، حسد، کینہ، ظلم، بددیانتی، کم تولنا، کم ناپنا، بد اخلاقی، انسان دشمنی وغیرہ وغیرہ، قتل کرنا، دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانا، یہ مفسدہ ہے۔ انسانیت کی مجموعی عقل نے، حکماء نے، انبیاء نے ان مصلحتوں کا تعین کر دیا۔ اب مصلحت کا تعین کر دیا، لیکن اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس مصلحت کو روب عمل لانے کے لیے بہت سے معاملات حکمت کے اصول پر انسانیت کے ذمے لگا دیے۔ جو تو مصلحتیں لازمی اور ضروری تھیں، جن کے بغیر انسانیت کامیاب نہیں ہو سکتی، ان مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بنیادی قوانین اور شرائع نافذ کیے گئے۔ یہ علم الشرائع والحدود جو ہے، علم المصالح کے ایک حصے کے وہ حصہ کہ جہاں ہر بری مصلحت کو دور کرنا لازمی ٹھہرا، انسانیت کو خطرات لاحق ہیں، اور وہ حصہ جس پر لازمی طور پر انسانیت کو عمل کرنا ہے کم از کم، اس کو کہتے ہیں علم الشرائع۔ مثلاً اخبات اللہ ایک مصلحت ہے، اللہ کے سامنے اخبات کرنا، اور اخبات کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں حکمت کے اصول پر۔ کوئی تسبیح پڑھ لیا جائے، کوئی ذکر کر لیا جائے، کوئی کچھ اور کر لیا جائے، نہیں، یہ اخبات اتنا اعلیٰ خلق اور مصلحت ہے انسانیت کی کہ اس کے لیے باقاعدہ شریعت نے حکم دیا کہ 5 وقت اس طریقے سے عبادت کرو گے۔ فرائض 2 رکعت فجر میں پڑھو اٹھ کر، سو کر اٹھے ہو، اب ساری رات نیند کی ہے، ایک خاص حالت میں ہو، تو صبح سویرے اٹھو اور اٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو۔ تمہارے جسم کی صحت، تمہاری روح کی صحت، تمہاری ذہنی حالت کی درستگی وہ صحیح ہو جائے گی، ورنہ بیمار پڑو، دنیا میں بیمار اور آخرت میں عذاب۔
کیونکہ دنیا کی بیماری کا علاج ہی کرنا ہے نا آخرت میں۔ تو یہ مسلحت ایسی ہے کہ جس کو کسی صورت میں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس کے لیے متعین کر دیا کہ 2 فرض اور 2 سنتیں فجر میں اٹھ کر پڑھنا لازمی ہے۔ زیادہ پڑھ سکو تو تہجد پڑھو، نفل پڑھو، جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو، اس پر پابندی نہیں ہے۔ ایسے جیسے زوال ہو تو انسانی جسم کی ضرورت ہے، مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو متعین کر دیا جائے کہ اس وقت میں آپ کو 4 فرض ضرور پڑھنے ہیں۔ مثلا عصر کا وقت ہو تو 4 رکعتیں پڑھنی ہے، غروب کا وقت ہو تو 5 وقت آپ کو یہ اخبات کی شکل ہر حال میں کرنی ہے۔ اس پر اضافہ کرنا چاہو جتنا مرضی کر لو، سنتیں، نفلیں، اس کا ایک نظام بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں شرائع، ہیں یہ مصلحتوں کی پورا کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے انسانی جسم کی مصلحت ہے کہ اسے روزہ رکھنا، اور کم از کم سال بھر میں 1 دفعہ اسے 1 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ یہ جسم کی ضرورت ہے، نہ رکھے تو بیمار پڑ جائے، خرابی پیدا ہو جائے، روح جو ہے وہ پاکیزگی اس کے اندر پیدا نہ ہو، بہیمیت نہ ٹوٹے، تو اس کا علاج ہے۔ حکماء کے ہاں فاقہ، اور دین اسلام نے اسے عبادت بھی بنا دیا۔ یہ شرائع، اتنا مال ہے تو مال کا جو خبث دل کے اندر محبت پیدا ہو چکی، اس کو دور کرنے کے لیے 2.5% دینا سال کے بعد ضروری ہے۔ اخبات میں سے خانہ کعبہ کا طواف اور حج، وہ شریعت متعین ہو گئی کہ جو صاحب استطاعت ہے جا سکتا ہے، اس کا علاج اسی میں ہے کہ وہ جا کر حج کرے۔ شرائع متعین کر دی۔ اسی طریقے سے حدود متعین کر دی کہ یہ مفسدہ ہے، اس مفسدے کو دور کرنے کے لیے یہ حد ہے، یہ حد کراس نہیں کر سکتے۔ کسی انسانی جسم کو کاٹا ہے، ہاتھ کاٹا ہے، کان کاٹا ہے، تو بدلے میں قصاصاً اس کا بھی ہاتھ کان کاٹا جائے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو انسانوں کے ہاتھ کٹتے رہیں گے۔ قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو پھر لوگ قتل ہوتے رہیں گے۔ ایک آدمی کا قتل کل انسانیت کا قتل ہے، تو اس کی حدود متعین کر کہ یہ دائرہ ہے۔ چوری کی، کسی پر جھوٹا بہتان لگانے کی، حد قذف جسے کہتے ہیں، شراب پینے کی، وغیرہ وغیرہ، حدود و قصاص وہ متعین کر دی۔ مصلحتیں ہیں یہ جن کے لیے کام شریعت کے کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ مفسدے ہیں جن کے لیے حدود متعین کر دی۔ اصل بنیادی ڈھانچہ وہ علم المصالح والمفاسد ہے کہ حقائق کی دریافت کر کے انسانی سماج کے مصالح دریافت کرنا اور مفاسد دریافت کرنا، یہ حکمت ہے۔ اور اس علم المصالح والمفاسد کا تعلق نبی نے اس کے اصول بیان کر دیے، اور اس کے بعد امت کے سپرد کر دیا کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں ان پر عمل درآمد کا پروسیجر بنائے، اور وہ پیش آمدہ حالات کے مطابق ہوگا۔ مثلاً حدود و قصاص پر عمل درآمد کے لیے ریاست شرط ہے۔ اگر اتفاق ثانی کے درجے میں پارٹیاں، گروہ یا خاندان از خود ہی ہاتھ کاٹنے لگ جائیں، از خود ہی قتل کا بدلہ قتل لینے لگ جائے کہ جی قرآن میں آیا ہے قصاص لو، ہاتھ کاٹ دو، کان کاٹ دو، ناک کاٹ دو، تو یہ خرابی کی بات ہے۔ اس کا پروسیجر بتا دیا۔ جماعت سے نماز پڑھنی ہے مثلاً
تو امام کے پیچھے پڑھنی ہے، وہ امام جس پر مقرر آپ نے کیا ہے، اور خاص طور پر جمعے کا جب بڑی اجتماعیت ہوگی تو جمعے کا امام حکومت متعین کرے گی، ریاست متعین کرے گی، بلکہ محلے کی مسجد کا امام بھی کیا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے مقرر کرنا، اجتماعیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ حدود و قصاص کا تعلق بھی ریاست کے ساتھ ہے، عدالت کے ساتھ ہے، اس کے لیے عدالت ہے، تاکہ یہ بات سب کے سامنے اظہر من الشمس، سورج نکلنے سے زیادہ واضح ہو کر آ جائے کہ واقعی یہ قاتل ہے، یہ مجرم ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، اور عدالت فیصلہ کرے کہ اس کی سزا دینا ضروری ہے، حالات و واقعات کے تناظر میں، حکمت کے اصول پر۔ حکمت کیا ہے؟ ایک جج کے سامنے حکمت کیا ہے؟ اصول بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ ہیں، گواہیاں ہیں، حقائق ہیں، ان گواہوں کا تحقیق و تجزیہ ہے، تزکیۃ الشہود جنہیں کہا جاتا ہے، کہ عادل ہیں یا جھوٹے ہیں، ایسے ہی پیسے دو اور گواہیاں دیتے ہیں، ان حقائق کی روشنی میں جج نے فیصلہ کرنا، یہی تو حکمت ہے۔ تو ریاست فیصلہ کرتی ہے۔ اب اسی طریقے سے بین الاقوامی نظام میں بھی حقائق دریافت کیے جائیں گے، مسائل سمجھنا ضروری ہے، مفاسد سمجھنا ضروری ہے کہ خرابی کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، اس کے مطابق اقدامات ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک حکم آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا، ہاتھ کاٹنے کا حکم آ گیا، نماز پڑھنے کا حکم آ گیا، اور اسے از خود اس پر نظام بنا رہے ہیں آپ، حالات اور معروضی حقائق کو نظر انداز کر کے۔ یہ دین اسلام کا معاملہ نہیں ہے۔ دین اسلام ایک مکمل علم ہے، مکمل نظام ہے، اس نظام کے مطابق سوسائٹی میں تمام چیزیں روب عمل آئیں گی، شریعت بھی، حدود بھی۔ پہلے مسالے اور مفاسد کا تعین تو کرو، پھر اس کی بات، اگلا مرحلہ شرائع کا۔ مصلحت معلوم نہیں، مفسدہ معلوم نہیں، یا معلوم ہے تو مصلحت کو مفسدہ بنا لیا، مفسدے کو مصلحت بنا لیا، یہ بھی تو دھوکہ ہے بھائی۔ جو صحیح طور پر ڈاکٹر نہیں ہے، صرف کچھ دوائیاں، انجیکشن، ڈاکٹروں کی چیزیں دیکھ دیکھ کر اس نے اپنے طور پر ایک مرض ڈائیگنوز کر لیا، حالانکہ وہ مرض نہیں تھا، وہ مرض نہیں تھا، وہ مفسدہ نہیں تھا، آپ نے اسے مفسدہ بنا لیا، اور پھر اس مفسدے کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی غلط۔ آپ نے ڈائیگنوز کیا کسی ڈاکٹر نے کہ آپریشن ہونا ہے، آپریشن کر دیا، بعد میں کہا نہیں وہ غلطی ہو گئی، یہ تو غلط ہو گیا جی، مرض یہاں نہیں تھا یہاں تھا، چلو جی اسے بھی ختم کر دو۔ تو یہ نقص کی بات ہے نا، کہ آپ نے اچھی چیز کو برا سمجھ لیا۔ تو حکمت میں جو کما ہیا، جیسا کہ حقائق ہیں، یعنی جو مصلحت ہے وہ واقعی مصلحت ہے اپنے تئیں، اپنے دستیاب معلومات کے مطابق، اور جو مفسدہ ہے وہ مفسدہ ہے، یہ حکمت قرآنی۔ قرآن کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ حقائق تک رسائی ہو اور پھر اس کے مطابق نظام بنایا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ نے یہ قرآن حکیم، اس کا نزول ہوا، آیات نازل ہوئیں، تو جیسی جیسی صورتحال اس وقت کی معروض تھی، قرآن اس کے مطابق نازل ہوا ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے جو مسئلہ درپیش ہوا وہاں آیت آ گئی۔ اس آیت کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو فہم اور سمجھ ہے اس کے مطابق حقائق دریافت کر کے فیصلہ فرما دیا، نظام بنا دیا۔ تو نظام دستیاب وسائل۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مکہ میں تھے،
آپ پر وحی آتی ہے، آپ کو ایک ہدف دیا گیا کہ انسانیت کی ترقی کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔ اخرجت للناس ہدی للناس ہے کتاب مقدس قرآن حکیم۔ تو آپ نے حقائق دریافت کیے کہ مکے کے اندر ایک ایسی ریاست اور نظام ہے جس میں حکمران طبقہ ظالم ہے، یہ مفسدہ ہے بڑا، اور یہ انسانیت کی جو بنیادی مصلحت ہے، قوموں کی، ریاست کی، سیاسی آزادی کی، اس کو ختم کر رہا ہے۔ تو قرآن کی اس بات پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو مفسدے کی جڑ ہے نا، سسٹم، اس کو توڑا جائے، ختم کیا۔ آپ نے دیکھا کہ بین الاقوامی نظام میں قیصر و کسریٰ موجود ہے اور انسانیت ان کے زیر انتداب ہے، ان کے ماتحت ہے، جو وہ حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو انسانیت اس لیے مظلوم ہے کہ ایک بین الاقوامی نظام ظلم کا ان پر قائم ہے۔ تو جب تک اس قیصر و کسریٰ کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک کیا ہے، شریعت کے احکامات اور انسانیت کی ترقی کے قانون، انسانی مصالح کا نظام نہیں بن سکتا۔ یہ بنیادی حقیقت ہے۔ اس کے مطابق آپ نے نظام بنایا اور 23 سال کی جدوجہد سے جزیرۃ العرب میں قرآنی انقلاب، قرآنی حکمت پر انقلاب برپا کیا، جیسے دستیاب وسائل۔ موقع بدر کا تھا تو حکمت عملی اس کے مطابق بنی، موقع غزوہ احد کا تھا تو حکمت عملی اس کے مطابق بنی، موقع حدیبیہ کا تھا تو اس کے مطابق صلح کی حکمت عملی بنی، موقع خیبر کا تھا تو اس کے مطابق حکمت عملی بنی، تبوک کا تھا تو تبوک کے مطابق تیاری کی گئی، مکہ کے فتح کا تھا تو اس کے مطابق کی گئی۔ ہر جگہ پر حکمت کار فرما ہے، قرآنی حکمت۔ ابھی آپ کے پاس ریاست نہیں ہے، مسلمان اقلیت میں ہیں، مکہ میں آپ رہتے ہیں، 13 سال ہیں، تو آپ کی حکمت اس کے مطابق ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ جی اللہ کی صرف عبادت کرو اور کسی بت کی عبادت نہ کرو، اور بس جائے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت توڑ کر پھینک دیے جائیں۔ حکمت نام ہی حقائق کے تناظر میں اپنے عمل کو منظم کرنا ہے، یہ قرآنی حکمت ہے۔ اس قرآنی حکمت کی اساس پر علماء ربانیین، فقہا، محدثین، مفسرین، حکمران، عادل حکمران 1400 سال سے، جن میں سے 1200 سالہ دور وہ ہے کہ جس میں انہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے، حکمت کے اصول پر حکمرانی کی ہے۔ حکمت نہیں ہے تو حکم نہیں چل سکتا، حکم نہیں ہے تو حکمرانی نہیں ہے۔ حکمرانی نام ہی حکم چلانے کا ہے، حکم منوانے کا ہے، اتھارٹی تسلیم کرانے کا ہے۔ تو حکم تب ہوگا جب اس سے پہلے کیا ہے، حکمت ہوگی، اور حکمت مصلحت اور مفسدے کو سمجھ کر طریقہ کار اختیار کرنا۔ اگر وہ یہ اختیار نہیں کیا تو حکمت کیا ہوئی؟ یہ حکمت سمجھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ وہ حکمت ہے کہ جس کو عطا کر دی جاتی ہے تو اس کو خیر کثیر مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اس اصول کو اپلائی کریں آج کے دور میں۔ آج کے دور کی ہمارے مذہب کے نمائندوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ حکم چلاتے ہیں، حکمت کی اساس پر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا عمل نہیں کرتے، بس حکم قوانین بتلاتے ہیں۔ ہمارا ہر معلم، استاذ، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، مدرسے میں ہو، مسجد میں ہو، ممبر پر بیٹھا ہو، وہ حکم جاری کرتا ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ حالانکہ حکم سے پہلے بنیادی حکمت کیا ہے، اس کے کرنے کیا کریں، اس کے لیے پہلے حکمت کی بات ہے۔
حکمت کیا ہے، حقائق کیا ہے؟ پچھلے 200 سال کی بڑی منفی قسم کی تاریخ ہے اس خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند کی اور مسلمان علاقوں کی، کہ وہاں ایسے ایسے مذہبی طبقوں نے فیصلے لیے ہیں، حکم دیے ہیں کہ جن کا حکمت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم حکمت کے تناظر میں دیکھیں تو بر عظیم پاک و ہند 250 سال سے غلام ہے، برطانیہ کا غلام، اور پچھلے 75 سال سے امریکہ کا غلام۔ جب سے امریکہ نے معاشی ادارے بنا کر دنیا بھر کی قوموں کو معاشی یرغمال بنا لیا، یا یوں کہہ لیجیے جب سے ایٹم بم جاپان پر گرا کر دنیا بھر کی اقوام کو دہشت زدہ بنا کر اپنا غلام بنایا، تو یہ بنیادی حقیقت ہے۔ 1945 سے لے کر اب تک کہ ان 80 سالوں میں 78 سالوں میں دنیا غلام ہے، یہ بنیادی حقیقت ہے۔ اور اس سے پہلے کے 150-200 سال میں برطانیہ کی غلام تھی۔ جب برطانیہ غلام تھا تو اب اس وقت کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی؟ شریع حکم کیا تھا؟ مثلاً دین کی مصلحت کیا تھی؟ مفسدہ کس مفسدے کا خاتمہ تھا؟ لیکن آپ دیکھیے سارے مسلم علاقوں میں، جی عرب علاقے ہوں، جی ترکی ہو، افریقہ ہو، مصر ہو، ہندوستان ہو، یہاں کے مذہبی حکمران جو حکمران طبقوں سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار بھی کہتے تھے، اور ہندوستان میں تو ہندو بھی تھے، ان کے سربراہان بھی، ریاستوں کے سربراہ، ہندو ریاستوں کے سربراہ مہاراجہ بنارس جیسے، مسلمان ریاستوں کے سربراہ نظام حیدرآباد جیسے، نواب بھاولپور جیسے، ملیر کوٹلا کے نواب، پنجاب کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے نواب سکھ، جی ان تمام طبقوں نے جو سوسائٹی کے لیے مفسدہ تھا اسے مصلحت قرار دے دیا، اور جو سوسائٹی کے لیے مصلحت تھی آزادی کی جنگ، قومی ریاستی جدوجہد کی بقا کی جنگ، اس سے کنارہ کشی اختیار کر دی، فتوے دیے۔ عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی، خود ترکی میں انجمن اتحاد ترقی کے نام پر ترکی ریاست کے حصے بکھرے کے نے یہ کام کیا۔ اس بر عظیم پاک و ہند میں یہاں پارٹیاں، جماعتیں، گروہ، نواب، راجے، مہاراجے، مذہبی طبقے اور نمائندے پیدا کیے گئے کہ جو ان حقائق پر پردہ ڈال کر ایسی ایسی غلطیاں وہ عمل کیے جس کے نتیجے میں کیا ہے، مسائل حل ہونے کے بجائے مسائل الجھتے چلے گئے اور عذاب بڑھتا چلا گیا۔ کیوں کہ جو علم المصالح والمفاسد ہے، خاص طور پر علماء کی بات کر رہا ہوں، اس کو بہت کم گنتی کے علماء ہیں، ولی اللہ سلسلے کے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور ان کی اگلی دور کی جماعت، چند گنتی کے علماء ولی اللہ جماعت کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مفسدہ اور مصلحہ کے تعین میں انہوں نے ٹھوکر نہیں کھائی۔ اور جب آپ بنیاد حقائق سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ کے فیصلے کیا ہوں گے؟ غلط ہوں گے، آپ کے فیصلے غلط ہوں گے، بنیادی حقیقت ہی آپ نے غلط تسلیم کر لی۔ آپ دیکھیے 1857 کی جنگ آزادی ہو رہی ہے، جی اس جنگ آزادی کے موقع پر جو بڑے بڑے علماء، جی نامور لوگ، ان لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ صرف حریت پسند علماء ہیں جنہوں نے
اس کی تائید کی، اس کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور باقی سب کے سب کیا ہے، اس ظلم کے نظام کے اعلی کار بن گئے۔ کیا انہیں نہیں پتہ تھا کہ امریکہ خدا نہیں ہے، برطانیہ خدا نہیں ہے؟ جی پتہ تھا، لیکن حقیقت سے آنکھیں بند کر۔ جی آج جو لوگ جنگ پر تمہیں اکسا رہے ہیں، 1857 میں جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑنے کا کام کیا، آپ تو انہیں مان رہے ہیں کہ جو کیا ہے اس وقت فتوے دے رہے تھے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کی۔ جی سوال یہ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں امریکہ نے، آج پتہ چلا تمہیں کہ امریکہ نے پوری دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے، سارے مسلمان ممالک غلام ہیں امریکہ کے۔ سوال یہ ہے کہ غلام تو تمہارے فتووں کی وجہ سے ہوئے، حریت پسندوں کے خلاف۔ 1857 میں تحریک ریشمی رومال میں، تحریک خلافت میں، 1947 میں، ہر مرحلے پر ان عالمی طاقتوں کے اعلی کار، ان 57 مسلمان ملکوں کے حکمران اور علماء، مذہبی جو بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، وہی تو استعمال ہوئے۔ فلسطین پر قبضہ کرانے والے کون؟ عربوں کے علاقوں پر قبضہ کرانے والے کون؟ کون معاہدہ کرنے والے تھے؟ تو علم المصالح والمفاسد کی بنیاد پر جو حکمت بنتی تھی، اس حکمت کو تو بروئے کار لایا نہیں، قرآن کو حکمت کے تناظر میں نہیں سمجھا۔ اس لیے تو مولانا سندھی نے کہا تھا کہ قرآن کو، قرآنی حکمت کو سمجھو، حکمت کے اصول پر سمجھو۔ اور یاد رکھیے، نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ آخری نبی ہیں، دنیا سے چلے گئے تو دروازہ نبوت کا بند۔ اب کوئی نبی یا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی نئی مصلحت اور کوئی نئی مفسدہ متعین کرنے کے لیے نبوت کا دائرہ استعمال نہیں کر سکتا کہ جی میں نبی ہوں، کوئی گھڑنتو نبی کہے کہ جی اب جہاد منسوخ ہو گیا، جہاد کی منسوخی کا کوئی فتویٰ جاری کرے کہ یہی مصلحت ہے کہ جہاد نہیں کیا جائے گا، کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا۔ نبوت کا دعویٰ ختم۔ اب اصول ہوگا حکمت کا۔ صحابہ نے بھی، تابعین نے بھی، محدثین نے بھی، فقہاء نے بھی، تمام نے حکمت کے اصول پر ہی کتابیں لکھی ہیں، فقہ مرتب کی ہے، تفسیر مرتب ہوئی ہے، تاریخ مرتب ہوئی ہے، قوانین اور ضابطے بنائے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے حکمت کے اصول پر ہی کہ جو دستیاب وسائل تھے اس کے مطابق صحابہ کا تعامل کوفہ میں کیا ہے، ابراہیم نخعی کا تعامل کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی بنیاد پر فقہ حنفی مرتب ہوئی ہے۔ جو حقائق امام شافعی کے سامنے آئے انہوں نے اس کے مطابق فقہ شافعی، امام مالک کے سامنے تعامل اہل مدینہ آیا اس کے مطابق فقہ مالکی، امام احمد کے سامنے ایک اور زاویہ آیا انہوں نے اس کے مطابق فقہ حنبلی۔ تو فقہاء نے حکمت، عقل استعمال کی نا، تفقہ استعمال کی، رائے کا استعمال کیا نا، اس لیے امام ابو حنیفہ کو اہل الرائے، بلکہ تمام فقہاء کو اہل الرائے کہا جاتا ہے کہ نصوص قطعیہ کو حکمت اور رائے کے اصول پر پرکھ کر کہ کون سی حدیث، اگر متضاد حدیثیں ہیں تو کون سی حدیث وہ ترجیح رکھتی ہے، کون سی منسوخ ہو چکی ہے، یہ رائے ہے نا، یہ حکمت ہے نا۔ اس حکمت کے اساس پر انہوں نے کیا فقہ مرتب کی۔ امام بخاری نے حکمت کے اصول پر کتاب مرتب کی ہے نا کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے 4000 حدیثیں حکمت کے اصول پر مرتب کی ہیں نا۔ امام ترمذی نے، مسلم نے، ابو داود نے، نسائی نے، ان لوگوں نے حکمت کے اصول پر کتابیں مرتب کی ہیں، فقہ بنی ہیں۔
تصوف کے جتنے بھی قاعدے اور ضابطے ہیں، علم بنا ہے حکمت کے اصول پر بنا ہے، مصالح اور مفاسد کو سامنے رکھ کر ہوا ہے۔ آج یہ قرآن حکیم کے سمجھنے سمجھانے کا حکمت کا اسلوب، مصالح اور مفاسد کی جانچ پرکھ، حقائق تک رسائی کی تناظر میں قرآنی آیات اور احادیث کا فہم، یہ ہم سے دور ہو گیا۔ اسی لیے آج ضرورت یہ ہے کہ قرآن حکیم کو حکمت کے اسلوب پر سمجھا جائے، قرآنی حکمت معلوم کی جائے، حقائق تک رسائی حاصل کی جائے، اس کے تناظر میں احکامات جو قرآن نے دیے ہیں ان کا فہم اور ان کے مطابق عملی کردار ادا کرنے، اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنے کا عمل ہونا چاہیے۔ حکمت کو نظر انداز کر کے خود ساختہ حکم جاری کرنا، مصلحت کو مفسدہ سمجھ کر یا مفسدے کو مصلحت سمجھ کر، یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ اسی حکمت قرآنی کے فہم اور سمجھ کے لیے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ ہائے تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، آج سے کچھ 40 سال پہلے، اور تسلسل کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ دورہ تفسیر قرآن حکیم حکمت کے اسلوب پر، قرآن کا فہم حکمت کی اساس پر، علم المصالح والمفاسد کی اساس پر، حقائق کے تناظر میں، وہ حقائق عبادات، معاملات، سیاسیات، معاشیات، ارتفاقات، اخلاقیات، ہر دائرے میں قرآن حکیم نے اور اس 1400 سال میں مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء ربانیین، صوفیاء، اولیاء نے جو حکمت بروئے کار لا کر اپنے اپنے دور میں انسانیت کی رہنمائی کی ہے، اس تناظر میں سمجھنا ہے۔ حکمت قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نام تو حکمت قرآن رکھ لیا جائے اور جتنی بھی ساری باتیں ہیں وہ اپنی خود ساختہ عقل یا عالمی نظام کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عقلی جولانگاہ کو قرآن بنا لیا جائے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حکمت ہوتی ہی وہ ہے جو ایک تسلسل رکھے، انسانیت کا، اجتماعیت کا، دین اسلام کا، فقہاء کا، محدثین کا، مفسرین کا۔ یہ حکمت نہیں ہے کہ پچھلی ساری کو ایک طرف پھینک دو اور حکمت کے نام پر خود ساختہ تصورات، جیسے آج کل اب قرآن کے نام سے دورہ تفسیر کیا، ترجمہ تفسیر کیا، پتہ نہیں کیا کیا اکیڈمیاں بن گئی ہیں اور وہ حکمت قرآن کا نام استعمال کرتی ہیں۔ تو وہ حکمت قرآن جس میں پوری 1400 سال کی تاریخ اور ان کا فہم اور ان کے علم کے جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں وہ ایک طرف رکھ دیے جائیں، اور خود ساختہ عقل، اور خود ساختہ بھی کیا، اس 250 سال کا المیہ یہ ہے کہ وہ علمی منہج نوآبادیاتی دور میں سامراج نے یہاں متعارف کرایا ہے، مذہبی لوگوں میں بھی اور ہر شعبے میں بھی، کہ جو منہج قرآن کے وہ نتائج پیدا کرے جو سامراج کے حق میں جائے۔ جہاد منسوخ، فلانا منسوخ، فلانی کام چھٹی، فقہ حدیث، فقہ صحیح نہیں، حدیث صحیح نہیں، انکار حدیث، انکار فقہ، انکار تصوف، یہ حکمت قرآن نہیں ہے۔ اور اگر اس کو آپ انورٹڈ قوماز میں حکمت قرآن کہیں تو یہ حکمت سامراجی اسکول آف تھاٹ کی ہے، یہ دین اسلام کی نہیں۔ دین اسلام کی حکمت وہ قرار پائے گی کہ جس حکمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور 1400 سال سے تسلسل اور تواتر کے ساتھ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور ان کے بعد اب تک کے جو علماء ربانیین، محققین، حکماء نے، حقیقی حکماء نے
جو حکمت قرآن سکھائی ہے اس کے تناظر میں گفتگو ہے نا۔ سامراج سے مستعار لی ہوئی عقل، برطانوی پروپیگنڈے یا امریکی نصاب تعلیم سے تیار کردہ لوگوں کے ذریعے سے نہیں۔ آج کا اتنا بڑا المیہ ہو گیا کہ مسلمان 57 ملکوں کی یونیورسٹیوں، کالجوں، مسجدوں، مدرسوں کا نصاب شکاگو یونیورسٹی متعین کرتی ہے، امریکہ متعین کرتا ہے کہ یونیورسٹی کیا پڑھائے گی، کیا نصاب ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا۔ اور اگر نصاب ان کے مطابق نہ ہو اور نصاب پرانا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے جو تیار کردہ لوگ ہیں ان کا رخ سامراجی مقاصد کے لیے کیسے موڑنا ہے، اگلا عمل یہ ہے، نظریہ بدلنا ہے، آزادی کا ڈنگ نکالنا ہے۔ وہ اپنی آزاد رائے نہ رکھے، جو رائے ان کے منہ میں ڈالی جائے وہ رائے رکھے جی، اس کے مطابق بیانات دے، اس کے مطابق مفتی اعظم کا فتویٰ ہو، اسی کے مطابق ایک استاد تعلیم دے، اسی کے مطابق ایک پروفیسر پڑھائے۔ تو یہ حکمت قرآن کی نہیں، قرآن کا تو صرف نام استعمال کیا، یہ حکمت دراصل قرآن کے مقابلے پر سامراج کی ہے، ظالم قوتوں کی ہے۔ اب جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خدا نہیں اور امریکہ مغرب کے ہم سب غلام ہیں مسلمان ملک، تو تجزیہ بھی تو کریں کہ غلامی کے اثرات تمہارے مدرسوں تک کیسے پہنچ گئے، تمہاری ریاست کے سیاسی نظام پر کیسے پہنچ گئے، اسلامی نظریاتی کونسل میں کیسے داخل ہو گئے، وہ عدالتوں میں کیسے داخل ہو گئے، وہ معیشت میں کیسے داخل ہو گئے، وہ بینکوں میں کیسے آ گئے، وہ بازاروں میں کیسے پہنچ گئے، غلامی کے اثرات۔ اور آپ نے اس غلامی کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھایا، کیا لکھایا، کیا طاقت اور قوت کی؟ بس صرف اتنا ہی کہ جی بندوق اٹھاؤ اور جنگ لڑو، یہ حکمت ہے۔ اور پھر اتفاق اس عالمی طاقت جس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب والا اس کا پوری دنیا پہ تسلط ہے، وہ کہتا ہے جنگ بند نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں جنگ بند نہیں ہونی چاہیے، تو ایک پیج پر تو تم ہو، ادھر سے اس کو خدائی کا انکار کر رہے ہو اور ادھر سے وہ موقف جو خود امریکہ نے اختیار کیا ہوا وہی آپ اختیار کر رہے ہیں، تو کیا فرق ہے دونوں؟ تو حکمت قرآن جو انبیاء، صحابہ، اولیاء، علماء ربانیین کی ہے، اس کے تناظر میں ہمیں سمجھنا ہے، اس کے تناظر میں ہمیں قرآن معلوم کرنا ہے۔ 17 روزہ یہ دورہ تفسیر اگلے جمعے سے شروع ہو رہا ہے، تو جو یہاں حضرات جمع ہوں گے تو دراصل اس پر مکالمہ، گفتگو، بات چیت، سوالات جوابات کا یہ سلسلہ، تاکہ ہم کھلے ذہن کے ساتھ سچے اولیاء اللہ، علماء ربانیین کی جو حکمت قرآن ہے اس کو درست تناظر میں سمجھ پائیں، نظریہ بنے اور اس کے مطابق صحیح اور درست فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔